کہتا جی کہ میں نے اپنے دوست کو رقم دی تھی کاروبار کرنے کے لیے، وہ ہر مہینے میں اپنے منشے سے کچھ مقرر کردہ جو اسے مقرر کی تھی کہ میں اتنا مہینے میں دوں گا، وہ مجھے دیتا ہے، یہ بالکل سود ہے۔ اگر آپ نے اس کو کاروبار کے لیے دی ہے تو آپ اس کے نفع نقصان میں شریک ہو، کہ بھی نفع ہوگا تو میرا حصہ بنا دو، آدھا دے دو، تیسرا حصہ دے دو، چوتھا حصہ دے دو، اور اگر نقصان ہوگا تو اتنا میں برداشت کروں۔ صرف پیسے دے کے ایک مقرر رقم لینا سود، اسی کا نام تو سود ہے۔ اور سود کیا ہوتا ہے؟ اس کو کچھ سینگ تو نہیں ہوتے، یہ بالکل خالص حرام۔ میرا بیٹا اور میں اس استھمیا خون کی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتے میرے پاس ایک نگ ہے، اس پہ آنکھ کی تصویر بنی ہوئی، کوئی عرض ہے، اللہ کی طرف سے قدرتی ہے۔ اگر ایک وقت میں دو بہن بھائیوں کی شادی کی جائے تو ایک خوشوں کا ایک نہ، یہ گھڑی ہوئی باتیں، سب اللہ کے ہاں نظام۔ ایک وقت میں کرو، الگ الگ کرو، جن کو اللہ نے خوشی لکھی ہے خوشی ملے گی، نہیں لکھی تو نہیں ملے گی۔ بھائی کے ولیمے میں بہن کی بارات کر سکتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آیا کیا مطلب ہے۔ ولیمہ تو سنت ہے، بہن کی بارات کیا ہوتی ہے؟ بہن کی بارات تو کوئی نہیں، یعنی اسی ولیمے کو سمجھو کہ کھانا نہیں، ولیمہ الگ چیز ہے، لڑکی کی طرف سے کھانا جو ہے تو جائز ہی نہیں ہے۔ شادی سے پہلے نہیں، ہر کام سے پہلے استخارے کا حکم ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور ہمیں کان یعلمنا کما یعلمنا آیت القرآن، جیسے حضور ہمیں قرآن یاد کراتے تھے ایسے استخارہ یاد کرواتے، اتنی اہمیت۔ اسی لیے حکم ہے کہ من استخارہ ما ندم، جو آدمی استخارہ کر کے کام کرتا ہے اس کو کبھی غم نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا۔ اور استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز بنیت استخارہ پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھتے رہیں جتنا اللہ توفیق دے، پھر دعائے استخارہ جو ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یہاں اس کام کا نام لگی، یا اللہ میرا شادی کرنا، میرا بزنس کرنا، مکان میں خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فی عاجلہ و آجلہ فاغفرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، اس کام میں شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فی عاجلہ و آجلہ فصرنی انو فصرف انی فقدر لی ہے سکان ثم ارضنی بہی۔ آپ کو یاد نہیں ہوگی، آج کل چھپی ہوئی دعا استخارہ مل جاتی ہے، آپ وہی دعا دیکھ کے پڑھتے ہیں، کم از کم 3 دفعہ پڑھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی خواب نظر آئے، آ جائے نہ ہے، دیکھیں کہ دل کا میدان اس کام کرنے کی طرف ہے یا نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کام اللہ جس پہ راضی ہوں گے اس کے اسباب بھی پیدا ہونے شروع ہو جائیں، تو انشاءاللہ استخارہ تو حضرت سکھاتے تھے جیسے قرآن پڑھایا جاتا۔ جمعہ کے دن کون سا درود پڑھیں؟ افضل درود تو وہی ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو خود حضور پاک نے پڑھا ہے۔ باقی بھی درود الحمدللہ ٹھیک ہیں، لیکن افضل تو وہی ہے نا جو خود حضور نے پڑھا ہو، سکھایا ہو، سمجھایا ہو، اس سے افضل کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پہ ہو اور بغیر حساب کے جنت ہو۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے حج یا عمرہ نہیں کرا سکتے آپ، اس کو پیسے دے دیں، اس کی مرضی ہے تو عمرہ کرے، نہ کرے تو نہ کرے۔ تم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں عمرے کی ٹکٹ لے دیتا ہوں، میں بھی ذرا کو نہیں، میرے یہ ناجائز ہے۔
تملیک ضروری ہے کہ اس کو زکوٰۃ کا مالک بناؤ. جب تک مالک نہیں بناؤ گے اس وقت تک زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. اسی طرح کوئی بھی خیرات ہو اگلے کو مالک بناؤ. ایک دفعہ دارالعلوم دیوبند میں ارادہ ہوا کہ مدرسہ چھوٹا ہو گیا ہے، طلباء زیادہ ہے، تو ایک اور عمارت تعمیر کی جائے. مشورہ ہوتا رہا، مشورے کے بعد جگہ بھی معین ہو گئی. تو اندازہ یہ تھا کہ وہ بلڈنگ جو بنے گی اس پہ کم سے کم اس زمانے میں بھی 5 کروڑ کے قریب خرچ ہوگا. تو حضرت محترم صاحب نے فرمایا کہ ابھی رات تمام بزرگ تہجد کے وقت آ کے قضاء حاجت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مشکل حل کرے. چونکہ ہم مانگ نہیں سکتے، نہ چندہ کرتے ہیں، نہ سفیر بھیجتے ہیں، نہ کسی کو کہہ سکتے ہیں. ہم نے تو اسی کو کہنا ہے جس کا کام ہے. بہرحال انہوں نے دعائیں کی. چند دنوں کے بعد ایک سیٹھ نے 5 کروڑ کا چیک بھیجا اور ساتھ اس نے خط بھی لکھا محترم صاحب کی خدمت میں کہ حضرت یہ میری طرف سے مدرسے کی تعمیر کے لیے ہے، لیکن میری ایک شرط ہے اگر آپ اجازت دیں کہ میں یہاں سے انجینئر بھیجوں جو موقع پہ آ کے زمین دیکھ کے شرق غرب شمال جنوب متعین کر کے اس کا باقاعدہ پلان کرے، نقشہ بنائے، اس کے مطابق بلڈنگ بنے. عام لوگ اپنی مرضی سے بنا دیتے ہیں، وہ نقشہ تو ہوتا کوئی نہیں، بعد میں پھر نقصان ہوتا ہے. اگر پلاننگ سے ہو، نقشے سے ہو، جب چاہو بڑھا لو، جب چاہو کم کر لو. میری آج بھی یاد ہے کوٹ سبزل کا ایک علاقہ ہے ہمارے، وہاں میرے دوست تھے مولوی صاحب، اب بھی ہیں الحمدللہ. میں سکھر سے یا روڑی سے یا کہیں سے آ رہا تھا، وہی نماز کا وقت ہو گیا. میرا خیال ہے کہ مغرب کا وقت ہے. وہ مسجد بنا رہے تھے ماشاءاللہ، ابھی اس کی بنیادیں نکلی تھی لیکن نماز ابھی سامنے میدان میں ہوتی تھی. وہ مولانا جو وہاں تھے نا، دماغ میں نام لیا، عالم بھی تھے ماشاءاللہ، اب بھی ہیں الحمدللہ، مجھے سلام بھیجتے رہتے ہیں. بہرحال ہم نے مغربی نماز پڑھنے کا حضرت 10 منٹ کے لیے مہربانی کر کے 10 بھی دے دیں. ٹھیک ہے، کیا آدمی کیسے دین کے کام سے کیسے انکار کرے. بہرحال اس کے بعد اتنی دیر میں انہوں نے کھانے کا انتظام بھی کر دیا. میں نے کہا یہ کیا کیا؟ میں نے کہا حضرت آپ آتے ہیں ہماری دعوت پر، اللہ آپ کو لے آیا ہے، آج شکار پھنس گیا ہے تو ہم کھانے کے بغیر کیسے جانے دیں گے آپ کو؟ تو اور کھانا تیار ہے، آپ کا وقت تو ہم ضائع نہیں کر رہے. بہرحال کھانا کھایا. میرے ساتھ ایک انجینئر تھے، بہت اچھا آرکیٹیکٹ تھا، بڑا ہی ماہر تھا، انگلینڈ میں رہا، امریکہ میں رہا. اس نے مجھ سے کہا کہ یہ جو مسجد بنا رہے ہیں ایک تو ان کا خرچہ 100 کے بجائے 1000 ہوگا، دوسرا انشاءاللہ 5-10 سال کے بعد مسجد گر جائے گی. اگر آپ ان کو فرما دیں تو میں خالص اللہ کے لیے، مجھے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، میں 2 دن کے بعد آ کے ان کو نقشہ بنا دوں گا، فی الحال یہ کام روک دیں. میں نے مولوی صاحب سے کہا، انہوں نے کہا بالکل حضرت تو بڑی مہربانی ہوگی. 2 دن کے بعد وہ گیا، اسے نقشہ بنایا، سارا بنا. وہ جو خرچ سوچ چکے تھے نا، مثلا 10 لاکھ، آدھا خرچہ ہوا 5 لاکھ، اور مسجد بھی اس سے زیادہ خوبصورت بنی. کیوں؟ لکل فن رجال، ہر کام کے کرنے والے آدمی ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام کیسے ہو. اس لیے جب وہ خط اور چیک آیا تو حضرت نے اسی خط کے پیچھے لکھا کہ چیک مرسل الیہ کو واپس کیا جائے، جس نے بھیجا ہے اسے واپس کر. وہ واپس چلا گیا. ایسے مولوی بھی دیکھے ہیں آپ نے دنیا میں، 5 کروڑ واپس کر دیں. آج تو 5 جوتے بھی واپس نہ کریں. مجھے خود یاد ہے، میں بیٹھا تھا حضرت پنڈوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد یوسف پنڈوری. ایک سیٹھ آیا میمن، اس نے اللہ عالم 10 لاکھ تھا یا 20 لاکھ تھا، اس کا چیک پیش کیا.
آپ نے فرمایا بھئی ہمارے مدرسے کی جو سال کی ضرورت ہے وہ اللہ نے پوری کر دی ہے، ہمیں ضرورت نہیں۔ یہ لوگ اس نے کہا حضرت آپ کو ضرورت نہ بھی ہو، میرا آپ پر اعتماد ہے، آپ کی جس کو مناسب سمجھیں دے دیں۔ میں تمہارا نوکر ہوں کہ تمہارے پیسے چلاتا پھروں؟ میری زندگی میں تم جانو تمہارا کم، جہاں چاہو جا کے ڈھونڈو۔ اور نے کہا حضرت آپ کو ایسے کم لوگ ملیں گے جو 10 لاکھ آ گئے، نے کہا آپ کو ایسے مولوی بھی کم ملیں گے جو تیرے چیک کو جوتے پر بھی نہیں لکھتا۔ اٹھ کے نکل جاؤ میری مسجد سے، تم مجھے 10 لاکھ میں خریدنا چاہتے ہو؟ یہ لوگ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ہم نے دیکھا تو بڑے اچھے لوگوں کو، لیکن خود اچھے نہ بن سکے، اللہ کی مرضی۔ بہرحال جب وہ چیک اور خط اس کو ملا وہ تو پریشان ہو گیا، وہ تو بھاگ کے آیا حضرت کی خدمت میں، نے کہا حضرت کیا کوتاہی ہو گئی، میں نے تو خالص حلال کے پیسے سے چیک بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں، تم نے شرط لگائی ہے کہ میں آرکیٹیکٹ بھیجوں گا، اس کے نقشے کے مطابق بلڈنگ بنائی جائے، تو جب تمہاری شرط ہم نے مان لی تو ہمارا ملک تو نہ ہوا، ابھی ملک تمہارا باقی رہا، نہ تمہیں ثواب ملے گا اور 5 کروڑ بھی ضائع ہو جائے گا۔ تمہارا کام ہے ہمارے ملک کا، تو ہم جانے ہمارا کام جانے، ہم تم سے پھر مشورہ لینا چاہیں تو لیں، نہ لیں تو نہ لیں۔ اور ہم نے تو اس لیے واپس کیا ہے کہ تاکہ تمہارا 5 کروڑ بھی چلا جائے، اس میں ثواب بھی نہ ملے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ استخارے جیسی نعمت دنیا میں، اچھا اور ایک مسئلہ یہ بھی تو آج کل ایک بڑا رواج، اور جی فلاں بزرگ سے ہم استخارہ کروائیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ جس کا کام ہے وہ خود استخارہ کرے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، مرد ہے، عورت ہے، شادی ہے، تجارت ہے، مکان، خود استخارہ کرے۔ دوسرے استخارہ کریں گے، کیوں کریں گے؟ آج کل تو خیر ماشاءاللہ ٹیلیویژن پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کرائے پر، 2 منٹ میں آنکھیں بند کر کے استخارہ ہو جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سا استخارہ، چٹکی والا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور نے استخارہ خود سکھایا، خود دعا سکھایا۔ جو آسان استخارہ ہے اس میں بھی ہے اللہم خر لی فاختر لی، 11 دفعہ یہ کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ میرے والد نے چند حج کیا، عمر 82 سال تھی، 11 دن حج کو طواف ادا کیا اور 3 دن بعد سائی ادا کی۔ کوئی حج نہیں، بالکل ٹھیک ہے، سائی کا کوئی وقت نہیں ہے، آپ مہینے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ آج سے 30 سال پہلے ایک آدمی نے پلاٹ خریدا، اس نے ساری رقم بھی ادا کر دی، لیکن مالک نے اسے قبضہ نہیں دیا۔ اب مالک کہتا ہے کہ جو رقم دی تھی وہ واپس لے لو۔ بالکل نہیں، آج کے موجودہ ریٹ کے مطابق وہ پیسے واپس کرے۔ یہ تھوڑا ہے کہ وہ مہنگا ہو گیا تو اس کو اصل پیسے واپس کرے، بالکل نہیں۔ آج کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق تمہیں پیسے دے یا تمہیں پلاٹ دے۔ اس کا ایسے تو لوگ نہیں مانیں گے، تم استقرار حق کر دو یا تکمیل معاہدہ کا دعویٰ کر دو تاکہ کسی دوسرے کو تو نہ بیچ سکے نا وہ، ورنہ تم باتیں کرتے رہو گے وہ کسی اور ظالم کو بیچ دے گا، پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکو۔ اس طرح دعویٰ اس کے گلے میں بڑا رہے گا نا تو اس کو، آج کل تو آپ کے ملک میں دعوے 6 سال چلتے ہیں۔ میری ایک جائیداد کا مسئلہ تھا، 1942 میں والد صاحب نے وہ خریدی تھی، صرف ایک پٹواری نے ظلم کر کے ناجائز نوٹ دے دیا۔ وہ جناب چلتے 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 1972 میں آ کے ہمارے حق میں فیصلہ ہوا۔ اب خود اندازہ کر، اور یہ فیصلہ بھی تب ہوا کہ جب اللہ نے مجھے عزت دی، اقتدار دیا، تو پھر جا کے مشکلات حل ہوئے، ورنہ پتہ نہیں پھر بھی نہ ہوتا۔
کہتے جی اول ذی الحج سے 9 ذی الحج تک روزوں کی کیا ہے بالکل رکھیں. یہ ذی الحج کے مہینے کی عبادت 10 دن کی جو ہے یہ بہت بڑی اہم عبادت ہے، یعنی جہاد سے بھی افضل ہے. والفجر ولیال العشر. شام کو سونا جائز ہے، جب نیند آئے سو جائے. سے شام صبح کی کیا بات ہے؟ بس نماز نہ چھوڑو، باقی شام کو سو یا صبح کو سو. ایک آدمی سارا دن ڈیوٹی کرتے شام کو ہی سوئے گا، کیا کرے گا؟ ایک آدمی نے فصل کاشت کی، اس کی اپنی ملکیت ہے، اپنی ضرورت کے لے کے جو باقی مثلا گندم ہے رکھ سکتا ہے. اگر لوگ بھوکے نہیں مر سکے رہے تو ذخیرہ رکھ سکتا ہے. اگر کوئی جمعہ یا رمضان میں فوت ہو جائے انشاءاللہ اس کی بخشش ہوگی انشاءاللہ، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اصل دعا کرو خاتمہ ایمان پہ، یہ دعا ہے. ورنہ رمضان کے مہینے میں ابو جہل مرا ہے، کیا وہ جنت جائے گا؟ بدر کا جنگ جو ہے وہ رمضان میں تھی نا، تو ابو جہل تو رمضان میں ہی قتل ہوا ہے، سیدھا جہنم میں گیا. اور حضور نے کھڑے ہو کے فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا. اصل ایمان ہے. پھر جمعہ بھی کام آئے گا، جمعرات بھی کام آئے گا. عقیدہ نہ ہو، ایمان نہ ہو تو نہ جمعہ کام آئے گا نہ ذی الحج کام آئے گا. ایک عمرہ کئی بندوں کے نہیں، ایک کے لیے ایک. تمام صحابہ کے لیے حج، ایک کے لیے ایک. حج یا عمرہ ایک آپ کرنا چاہیں کسی صحابی کے لیے، لیکن ایک کے لیے ایک. ہر وقت پاک صاف بھی رہتا ہوں لیکن جسم سے بدبو آتی ہے. بڑا علاج کیا لیکن فائدہ نہیں ہوا، کہتے ہیں جادو ہے. تو سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرو. مسجد غفوریہ بہرحال دورہ حدیث تک پڑھاتے ہیں، مؤذن سے جماعت کراتے ہیں. جو حافظ قرآن ہے اس کا بیٹا 11 پارے حافظ ہے، اس کو ایک دن امام بنایا. ہم نے اعتراض کیا لیکن اس کا چال چلن ٹھیک نہیں. بہرحال ایک ہے نماز ہو جانا، نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہ ہے ایسے لوگوں کو امام نہ بناؤ جن کا چال چلن ٹھیک نہ ہو. میری پھوپھی پر جنات کے اثرات ہیں، بہرحال ان کو بھی وہی سورۃ البقرہ جو ہے وہ ٹیلی فون میں فیڈ کر دیں اور ہیڈ فون لگا کے سنا کریں. بہرحال آپ اپنی کزن سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ماں راضی نہیں، ماں کو راضی کرو. کزن بزن تو مل جائیں گی، ماں نہیں ملے گی. یہ جو کزن کے عشق ہے نا انشاءاللہ اس دن پتہ لگے جو تمہیں بزن کر دے گی انشاءاللہ. ماں کو راضی کرو. عورتوں کا کیا ہے، ایک کی نہیں لاکھ مل جائے گی، ماں نہیں ملے گی. بہرحال میں نے تو یہ حدیث نہیں پڑھی ہے لیکن کسی بھائی کی ضرورت کے لیے چلنا بہت بڑی فضیلت ہے. ہم مشترکہ فیملی میں رہتے ہیں، والدین ساتھ ہیں. والدین کی اپنی مشن کی کافی ہے. بھائی گھر کے تمام اخراجات برداشت کرتے ہیں. ہمارے والدین چاہتے ہیں کہ صرف بہو جو بھی ہو کھانا پکائے. ٹھیک ہے، اچھی ہے، جو باپ والدین کہتے ہیں وہی کرو، بس موٹی بات یاد ہے. گھر میں پالتو پرندے طوطا شوطا رکھنا جائز ہے.
جنگل سے کسی پرندے کا بچہ پکڑ کے پالنا جائز ہے۔ اس میں آدم کے کمالات یہ ہوتے ہیں کہ جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ بہرحال گزارش ہے، مسئلہ یہی ہے کہ بغیر داڑھی والے کے پیچھے نمازیں پڑھو۔ اب یہاں عرب میں پڑھتے ہیں تو اس سے مسئلہ تو نہیں بدل جاتے، گناہگار ہیں۔ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وہ امام بنے جو عالم۔ بہرحال میرا شوہر فارمیسی میں کام کرتا ہے، ڈاکٹر جو نسخے بیچتے ہیں ان کو کمیشن دیتا ہے، بالکل ڈاکٹر کا لینا بھی ناجائز ہے، اس کا دینا بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح تو ڈاکٹر لوٹتے ہیں اور دوائی دیتے ہیں، نہیں یہ خراب ہے، اس دکان سے جا کے لو۔ ایک تنخواہ کی طرف سے لوٹتے ہیں، ایک کمیشن کی طرف سے، ایک ہڑتالیں کر کے لوٹتے ہیں۔ لوگ مر رہے ہیں، ڈاکٹر ہڑتال پہ۔ آنے تو خبر انشاءاللہ پتہ لگ جائے کہ جب تمہاری بھی ہڑتال ہو۔ پر 52 سال عمر ہے، بغیر محرم کے بہتر ہے کہ بغیر محرم کے عمرہ نہ کریں۔ محمد حیدراش پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، بہرحال محمد نام رکھ لو، وہ کافی ہے۔ ایک اہل قرآن کہتا ہے کہ مسجد نبی اصحاب کہف کا نماز ہے اور اسی میں دفن ہے۔ مسجد نبی اصحاب کہف کا نماز ہے، غار ہے، کہاں غار ہے؟ وہ تو کسی اعلیٰ کے علاقے میں تھی وہ غار، مسجد نبی تو مدینے میں ہے۔ انجیل برناس میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہی قرآن کہتا ہے انی رأیت فی المنام انی اذبحک۔ مسجد نبوی کے امام جو ہیں وہ ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے۔ کس نے کہا؟ سب ائمہ اربعہ کو مانتے ہیں، یعنی کہ یونیورسٹی میں فقہ علی المذاہب الاربعہ باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے، لوگ گھر سے بیٹھ کے بناتے رہتے ہو کہ نہیں مانتے۔ میرا بیٹا ابراہیم ہے، یوں سے اللہ سب بچوں کو صالح بنائے، اچھا بنائے، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ بہرحال بغیر محرم کے عرفات تک تو جا سکتے ہیں، یہ بھی لمبا سفر تو نہیں ہے نا، وہ تو سفر بنا ہے۔ قربانی کا جانور ہو، اس میں ایک حصہ عقیقے کا ڈال دیں، بہتر ہے کہ نہ ڈالیں۔ میری بھانجی پیدا ہوئی ہے، کوئی حضور کی بیٹیوں کا نام بی بی رقیہ ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے، ام کلثوم ہے، حضور کی بیویوں کے نام ہیں، میمونہ ہے، حبیبہ ہے، کوئی رکھ لو۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ کبھی کبھی وظیفہ پڑھنے سے وظیفہ الٹ ہو جاتے ہیں، یعنی بندہ الٹا ہو جاتا ہے۔ کبھی وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ الٹے ہوئے ہیں سر کے بعد؟ لوگوں نے جھوٹ کر، مانا یہ ہے کہ نہ پڑھو، شیطان بن کے خاموش رہو۔ اگر آپ نے گاڑیاں خریدی ہیں کاروبار کے لیے، وہ بکیں یا نہ بکیں آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر کمائی کے لیے ہے پھر زکوٰۃ دینی ہے۔ استنجے کے بعد بھی بیچ میں پیشاب کے قطرے آتے ہیں، اپنی طرف سے احتیاط کریں، باقی انڈر ویئر رکھیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ میں ایک عالم ہوں، اولاد نرینہ کے لیے کوئی اچھا سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کریں۔ پاکستان میں کچھ مولوی جو ہیں وہ دیکھ پہ آ کے سورۃ ملک پڑھتے ہیں پھر تقسیم کر، وہ اسی لیے تو پڑھتے ہیں تاکہ دیکھ سے کچھ تو ان کو مل جائیں گے چاول۔ ویسے تو تم نے کبھی بھیجے ہیں ان کے گھر چاول؟
بالکل ناجائز ہے. اب یعنی قرآن دیکھ کے لیے اترا ہے، بندوں کے لیے نہیں اترا. استخارہ ایک دن 7 دن تک کرتے ہیں، اسی میں فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ. سجدے میں دعائیں جو ہیں وہی اصل کو العفو والعافیہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اگر فرض نماز ہے تو تسبیح زیادہ پڑھے، نفل ہے تو دعا کر سکتے ہیں. جمعہ کے دن کو عید کیوں کہتے ہیں؟ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے. عید کا معنی بھی خوشی ہے، بار بار لوٹ کے آنا ہے. ایک انگریز نے لکھا ہے کہ اسماء الرجال کا جو علم ہے یہ صرف مسلمانوں کو بالکل ٹھیک لکھا ہے، اور کسی دنیا کے مذہب میں نہیں ہے. یہ علماء اسلام کا کارنامہ ہے کہ 5 لاکھ رجال کے احوال جمع کیے. آباد امام صاحب کی آ رہی ہو تو وہاں نماز پڑھ سکتی ہے، تو اپنے ملک میں ٹیلی ویژن کھول لے تو آواز وہاں بھی آ جائے گی، پھر وہاں بھی پڑھا کریں. جب تک صفحے نہ ملے نماز نہیں ہوتی. آواز آتی ہے ان کو، آواز تو ٹیلی ویژن پہ پوری دنیا میں آتی ہے. میں چھٹی دے کے گھر گیا، پاکستان سے احرام باندھ کے آنے نہ دیا. بہرحال مجبور سے تو کوئی دم نہیں. ایک احرام 2 عمروں میں بغیر دھونے کی کیا ضرورت؟ عمرہ کرنے سے کوئی احرام پلید تھوڑا ہو جاتا ہے. حج کے لیے آتے ہیں تقریباً 10 سے 12 دن مکے میں، 10 سے 12 دن مدینے میں. یہ مسافر ہیں، نماز قصر ہوگی. حج اور عمرے کے احرام میں جوتا کس رنگ میں ہونا چاہیے؟ جوتا ہو ہی نہ تب ہی عمرہ ہو جاتا ہے. رنگ کا کیا تعلق ہے یہ احرام سے؟ میں مکہ میں مقیم ہوں، شوال میں مدینے سے عمرہ کیا ہے. بہرحال آپ کے حنابلہ کے نزدیک تمتع ہے، حنفی کہتے ہیں کہ نہیں، حج افراد ہوگا لیکن دم پڑ جائے گی، اس کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا. وضو کرتے ہوئے جو انگوٹھے چومتے ہیں بدعت ہے. مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر ٹائم ہے تو پہلے تحیت المسجد پڑھیں، پھر سنتیں پڑھیں. ٹائم نہیں ہے وہی سنتیں پڑھ لیں، تحیہ بھی اسی میں ہو جائے گی. جریان والے کو حج کا منع ہے. وضو کر کے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے رہو، نیچے ایک کپڑا صرف اسی لیے رکھ لو. ہم 2 آدمی کام کی نیت سے آئے ہیں، 2-3 کام کے لیے آئے ہیں تو آپ پہ دم نہیں پڑے گا، عمرہ نہیں کیا تو. میں حج اور کا اگر حج کے لیے نیت سے، عمرے کی نیت سے احرام نہیں باندھا پھر دم ہے. کام اور حج کے لیے نہیں ہوتا. اکثر ہمارا نیت حج ہے تو پھر دم پڑے گا. اگر مجبوری تھی احرام نہیں باندھا گیا، رکاوٹ تھی، تو پھر کوئی دم نہیں ہے. ایک ہی سوال ہے، 3 کاغذ ہیں، کیا کرے آدمی؟ میں والد کے نام کو عمرہ کرنا چاہتی ہوں تو صرف والد کا کر سکتے ہیں، حضور پاک کرنے شامل نہیں کر سکتی. طواف اور عمرہ آپ خود کریں، اپنے لیے ان کو ثواب بھیجیں. نیت یہی ہو جائے گی، یا اللہ اس عمرے کا ثواب فلاں کو عطا فرما. ایک عمرے اور طواف 2 نہیں، ایک کے لیے ایک. حرم کے اندر باہر جو کھانے کی چیزیں ہیں کھا سکتے ہیں، وہ منع نہیں ہیں، لیکن کوشش یہی کریں کہ اگر آپ امیر آدمی ہیں تو نہ کھائیں تاکہ غریب زیادہ فائدہ اٹھائیں. دوران نماز ہم امام کی تکبیر پہ چلیں گے. مکبر تو احتیاط کے لیے ہے. عرفات کا وقت جو ہے 9 تاریخ کو دیوال کے بعد شروع ہوگا، سارا دن اور ساری رات. ہم مکہ میں رہتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، یہاں ہم آپ دم کا گوشت کھا سکتے ہیں.
تو ہر طواف کے بعد 2 نفل نہیں ہوتے، 2 رکعت واجب الطواف ہوتی ہے۔ اگر 2 رکعت ہم نے نہیں پڑھی اور طواف صفا مروہ دوڑے ہو گئی، لیکن وہ 2 رکعت ضرور پڑھو چونکہ وہ واجب ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں آدمی ضرورت مند ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، یہ تم جانو، تمہارا کام جانے، اگر وہ آدمی سچے ہیں تو ان پہ اعتبار کر کے دے دو۔ نفلی طواف ہو یا کوئی طواف ہو، حجر اسود پہ موقع ملے بوسہ دیں، طواف سے فارغ ہو کر ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا مانگیں۔ بہرحال آپ نے جو منت مانی ہے وہ پوری کریں، اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو پھر منت پوری کرو۔ جو عورت مکے میں رہتی ہے وہ خاوند سے اجازت لے کے حج پہ جا سکتی ہے، اگر عورتوں کا گروپ ہو تو جا سکتی ہے، اکیلے نہیں۔ احرام کے لیے کوئی جوتے خاص نہیں ہوتے، افضل یہ ہوتا ہے ایسا جوتا ہو کہ دونوں ٹخنے بھی اور پاؤں کی ظاہر والی اوپر والی ہڈی بھی ننگی ہو، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور زیادہ چپل ضروری نہیں ہے، کوئی بھی جوتا ہو، بس ٹخنے بھی ظاہر ہوں، اوپر کی ہڈی بھی ظاہر ہو۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء، الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت الميسر لكل عسیر وانت علی کل شیء قدیر، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، اللہ یسر امورنا وامور اولادنا واخواننا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم اجعل خير أيامنا آخرها واجعل خير أعمالنا خواتيمها، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحم عودة الدين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں کمزوریاں سب دور فرما، یا اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، یا فارج الہم یا کاشف الغم یا مجیب دعوت المضطرین، یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما فرحمنا برحمت تغنینا بہا عن رحمت امن سواک، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں تبلیغ کے ادارے ہیں مراکز ہیں ان سب کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء حقہ کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ یہود اور ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان عرب میں ہیں شام میں ہیں فلسطین میں ہیں کشمیر میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال عبر و عزت کی حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔